اب تو وہ ہوگا جو دل فرمائے گا، بعد میں جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ بھائی ابھی ناپاک ہے، جمعے سے پڑھنا شروع کر دیں گے کہ میرے پاس اتنی جائیداد ہے، فلاں جگہ میری ایک زمین ہے، میری فلاں جگہ ایک زمین ہے، اور ابھی ایک بلڈنگ وہاں تیار کر رہا ہوں، اور میرے پاس اتنی گاڑیاں ہیں۔ تو پھر وہ پیسے کی کہانی لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے، اپنی شہرت کی داستان لوگوں کے سامنے بیان کرتا پھرتا ہے۔ یہ ہماری صورتحال ہے کہ حسین صاحب کے نقش و نگار خوب صحیح، حسین صاحب کے نقش و نگار خوب صحیح، نگاہ زہر پہ رکھ خوشنما بدن پہ نہ جا۔ اب تو وہ ہوگا جو دل فرمائے گا، بعد میں جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ ابھی تو پوری عمر باقی ہے، تھوڑی سی زندگی ہے، اسے تو انجوائے کر لوں۔ بھائی ابھی ناپاک ہے، جمعے سے پڑھنا شروع کر دیں گے۔ معاشرے میں گردش کرتے کہ جملے آپ کے کانوں میں کبھی نہ کبھی ضرور پڑے ہوں گے، مگر ان جملوں کی حقیقت کیا ہے آئیے جانتے ہیں ابن ماجہ کی ایک روایت کی روشنی میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لرجل وهو يعظه اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل حرمك او حرمك وصحتك قبل سقمك وغناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے کہا، اس حال میں کیا صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو نصیحت کر رہے تھے۔ کیا نصیحت کی؟ فرمایا کہ شبابہ کا قبل حرمک او حرمک، اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے کے آنے سے پہلے غنیمت جانو، وصحتک کا قبل سقمک، اور اپنی صحت اور تندرستی کو اپنی بیماری کے آنے سے پہلے غنیمت جانو، وغنا کا قبل فقرک، اور اپنی مالداری کو اپنی تنگدستی اور فقیری کے آنے سے پہلے غنیمت جانو، وفراغ کا قبل شغلک، اور اپنی فراغت کو اپنی مشغولیت کے آنے سے پہلے غنیمت جانو، وحیات کا قبل موتک، اور اپنی زندگی کو اپنی موت کے آنے سے پہلے غنیمت جانو۔ اس حدیث کی روشنی میں ذرا ہم خود کو دیکھ لیں تو ہمیں یہ معلوم ہو جائے گا کہ ہم اور آپ کس قدر دھوکے کے شکار ہیں۔ ایک انسان کی زندگی کن چیزوں کی وجہ سے برباد ہو سکتی ہے، یا وہ کون سی غلطیاں ہیں جو ایک انسان کی دنیا اور آخرت دونوں کو کھا جاتی ہیں۔ فرمایا کہ 5 چیزیں ہیں جو ایک انسان کی دنیا اور آخرت دونوں کو برباد کر دیتی ہیں۔ پہلی غلطی کیا ہے؟ شباب کا قبل حرمک او حرمک، اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے کے آنے سے پہلے غنیمت جانو۔ مگر ہم کیا کہتے ہیں؟ ارے ابھی تو جوانی ہے، موج مستی کرنے کی اور کھیل کود کرنے کی عمر ہے، بڑھاپے میں دیکھا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑھاپے کے آنے سے پہلے جوانی کو غنیمت جاننے کی نصیحت فرما رہے ہیں، مگر ہم نیکی کرنے کے لیے اور اپنی آخرت بنانے کے لیے بڑھاپے کا انتظار کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ بڑھاپا نہ آنے پائے، بڑھاپے کے آنے سے پہلے اپنی جوانی کو غنیمت جان لو، مگر ہم جان بوجھ کر کے بڑھاپے کا انتظار کرتے ہیں کہ ابھی تو جوانی ہے، موج مستی کرنے کی اور کھیل کود کرنے کی عمر ہے، بڑھاپے میں دیکھ لیا جائے گا۔ بلکہ صحیح بخاری کی ایک روایت کے اندر جوانی کو عبادت کی اصل عمر قرار دیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اور یہ جوانی کی عبادت کو یہ خاص مقام کیوں دیا گیا ہے؟ اس لیے کہ جب انسان جوان رہتا ہے تو اس کی گمراہی کے اور دنیا کی خرافات اور رنگینیوں میں پھنسنے کے اور الجھ جانے کے چانسز زیادہ رہتے ہیں، اور پھر جب انسان جوان رہتا ہے تو اس کے اوپر دنیا کا بوجھ اور ذمہ داریاں بھی زیادہ ہوتی ہیں۔ تو پھر ایسی صورت میں جبکہ انسان کے اوپر دنیا کی ذمہ داریاں اور دنیا کے بوجھ بھی زیادہ ہوں، اور انسان کی گمراہی کے اور دنیا کی خرافات اور رنگینیوں میں پھنسنے کے چانسز بھی زیادہ ہوں، ایسی صورت میں خود کو اللہ کی عبادت میں وقف کر دینا اور اللہ کی عبادت میں لگا دینا یقیناً یہ دنیا کا بہت ہی مشکل کام ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوانے کی عبادت کو خاص مقام دیا ہے۔ اور جب انسان بوڑھا ہو جائے اور اس کے بدن کے اندر طاقت باقی نہ بچے، اور انسان کے نفس امارہ کے اندر بھی وہ طاقت نہ بچی ہو، انسان کا نفس امارہ بھی کمزور پڑ چکا ہو، ایسی صورت میں خود کو اللہ کی عبادت میں لگانا تو یقیناً یہ جوانی کے مقابلے میں بہت آسان کام ہے۔ اس لیے صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑھاپے کے مقابلے میں جوانی کی عبادت کو ایک خاص مقام دیا ہے، بلکہ یہ مقام اللہ نے دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں صحیح بخاری کی روایت کہ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ الامام العادل وشاب نشأ فی عبادۃ ربی، فرمایا کہ 7 قسم کے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں، اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا، جس دن کی اس کے سائے کے علاوہ اور کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ فرمایا کہ 7 قسم کے لوگ کون سے ہوں گے؟ فرمایا پہلا شخص الامام العادل، وہ بادشاہ جو انصاف پسند ہو، انصاف کرنے والا ہو، چاہے وہ بادشاہ ہو، چاہے کسی قوم کا لیڈر ہو، کسی قوم کا رہنما ہو، کوئی بھی ہو، اگر وہ انصاف پسند ہے اور انصاف کرنے والا ہے اور کسی عہدے پر فائز ہے تو فرمایا کہ ایسا عہدے دار جو انصاف کرتا ہو اپنی رعایا کے ساتھ تو اللہ اس کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ دوسرا شخص کون ہوگا؟ وشاب نشأ فی عبادت ربی، دوسرا وہ نوجوان اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا جس نے اپنی جوانی کو اپنے رب کی عبادت میں گزارا ہوگا۔ تو جوانی کی عبادت کو ایک خاص مقام دیا گیا ہے،
مگر ہماری جوانی کہاں گزرتی ہے؟ پب جی، فری فائرز اور موویز میں ہم اپنی جوانی کو گزارتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ وصحتک قبل سقمک، اپنی صحت اور تندرستی کو اپنی بیماری کے آنے سے پہلے غنیمت جانو۔ مگر ہماری بیماری کیا ہے؟ ہماری بیماری یہ ہے کہ جب تک ہم بیمار نہیں ہوتے ہیں ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم بیمار نہیں ہوں گے۔ وغناک قبل فقرک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنی مالداری کو اپنی تنگ دستی کے اور فقیری کے آنے سے پہلے غنیمت جانو، یعنی اپنی مالداری کو اپنی آخرت بنانے کے لیے استعمال کرو، اپنی مالداری کے ذریعے سے اپنی آخرت تیار کر لو، محتاجوں مسکینوں اور ضرورت مندوں کی مدد کر کے۔ مگر صورتحال کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی انسان کو نوازتا ہے اور خوب دے دیتا ہے، پیسہ دے دیتا ہے، شہرت دے دیتا ہے، اللہ تعالیٰ نواز دیتا ہے کسی انسان کو، تو انسان پھر اپنے پیسے کو فضول خرچی میں اور عیاشی میں خوب اڑاتا ہے۔ پیسہ فضول خرچی میں اور عیاشی میں اور موج مستی میں گھومنے پھرنے میں خوب پیسہ اڑاتا ہے، اور پھر یقول اہلکت مالا لبدا، اور پھر فخر کے ساتھ لوگوں کے سامنے بیان بھی کرتا پھرتا ہے کہ میرے پاس اتنی جائیداد ہے، فلاں جگہ میری ایک زمین ہے، میری فلاں جگہ ایک زمین ہے، اور ابھی ایک بلڈنگ وہاں تیار کر رہا ہوں، اور میرے پاس اتنی گاڑیاں ہیں۔ تو پھر وہ پیسے کی کہانی لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے، اپنی شہرت کی داستان لوگوں کے سامنے بیان کرتا پھرتا ہے۔ یہ ہماری صورتحال ہے۔ مگر صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں کہ اپنی مالداری، جب تک تم مالدار ہو تو مالداری کے نشے میں گم نہ ہو جاؤ اور مالداری کے نشے میں کھو نہ جاؤ، کہ تم اپنی مالداری کے ایام میں جب اللہ تم کو پیسہ دے تو تم پیسے کو اپنی یہ موج مستی میں، گھومنے پھرنے میں اور فضول خرچی میں اور شراب نوشی میں اڑاتے رہو، اور پھر ایک دن آئے کہ تم تنگ دست ہو جاؤ، پھر تمہاری عقل ٹھکانے آئے کہ یہ میں نے اپنا پیسہ کہاں اڑا دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ نے تم کو مالدار بنایا ہے، پیسہ دیا ہے، تو اپنی مالداری کو اپنی آخرت بنانے کے لیے استعمال کرو، اور محتاجوں مسکینوں اور ضرورت مندوں پر اپنے پیسے کو خرچ کرو۔ آگے صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرماتے ہیں کہ وفراغک قبل شغلک، اپنی فراغت کو اپنی مشغولیت کے آنے سے پہلے غنیمت جانو۔ مگر صورتحال کیا ہے کہ جب تک ہم فارغ ہوتے ہیں، ہمارے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی ہے، جب تک ہم خالی بیٹھے ہوتے ہیں، تو اپنے دوستوں کے ساتھ گپ شپ میں، دوستی یاری میں، سگریٹ نوشی میں اور گھومنے پھرنے میں اور عیاشی میں اپنی فراغت کے ایام کو کاٹ دیتے ہیں، گزار دیتے ہیں، اور پھر جب بڑے ہوتے ہیں، جوان ہوتے ہیں، پھر جب سر کے اوپر معاش کی لات پڑتی ہے تو فائنانس کی ریس میں اور معاش کی دوڑ میں نکل پڑتے ہیں، اور پھر زندگی بھر معاش کی دوڑ میں لگے رہتے ہیں، یہاں تک کہ ایک دن آتا ہے کہ خالی ہاتھ اس دنیا سے مر کر کے چلے جاتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے وفراغک قبل شغلک، اسی لیے صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرماتے ہیں کہ جب تک فارغ ہو تو اپنی فراغت کے ایام کو غنیمت جانو۔ آگے صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرماتے ہیں کہ وحیاتک قبل موتک، کہ اپنی زندگی کو اپنی موت کے آنے سے پہلے غنیمت جانو۔ مگر ہم کیا کہتے ہیں؟ ابھی تو پوری عمر باقی ہے، بعد میں دیکھا جائے گا۔ تو بعد میں نہیں دیکھا جائے گا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ بعد میں دیکھنے کے لیے باقی ہی نہ بچو۔ تو صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنی زندگی کو اپنی موت کے آنے سے پہلے غنیمت جانو۔ تو یہ دراصل خوشنما نعرے تھے، یہ جو کہتے ہیں نا کہ ابھی تو پوری عمر باقی ہے، بعد میں دیکھ لیا جائے گا، اب تو وہ ہوگا جو دل فرمائے گا، ابھی تو بھائی ناپاک ہیں، جمعے کو پڑھ لیں گے، جمعے سے پڑھنا شروع کر دیں گے۔ یہ دراصل خوشنما نعرے ہیں جو ہمارے جی کو بھاگ گئے ہیں اور جن سے ہم دھوکہ کھا گئے ہیں۔ مگر کابش عمر کے الفاظ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ حسین صاحب کے نقش و نگار خوب صحیح، حسین صاحب کے نقش و نگار خوب صحیح، نگاہ زہر پہ رکھ، خوشنما بدن پہ نہ جا۔ تو یہ دراصل کچھ خوشنما نعرے تھے کہ ہم ظاہر کو دیکھ کر کے ہم متاثر ہو گئے، مگر ان کا جو باطن ہے بڑا ہی خطرناک ہے اور ہلاکت خیز ہے ان کا باطن۔ تو ہمیں ظاہر پر نگاہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، حقیقت کو سمجھنے کی اور باطن کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ یہاں پر میرے ذہن میں صحیح بخاری کی ایک بڑی ہی پیاری روایت اور بڑی ہی پیاری حدیث آ رہی ہے، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بڑی ہی اہم نصیحت کرتے ہیں۔ اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمن کبھی کن فی الدنیا کانک غریب او عابر السبیل۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کاندھے کو پکڑا، اور میرے کاندھے کو پکڑنے کے بعد مجھے یہ نصیحت کی کہ عبداللہ تم اس دنیا کے اندر ایسے جیو، ایسے زندگی گزارو گویا کہ تم پردیسی ہو، اجنبی ہو، یا راہ چلتے مسافر کی طرح سے زندگی گزارو۔ اس نصیحت کا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے اوپر اتنا گہرا اثر ہوا کہ وہ اس کے بعد خود سے اور اپنے ساتھیوں سے کہا کرتے تھے کہ اذا امسیت فلا تنتظر الصباح واذا اصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك، کہ جب تم شام کرو تو صبح کا انتظار نہ کرو، اور جب تم صبح کرو تو شام کا انتظار نہ کرو۔ یعنی کہ اگر صبح تمہارے ذہن میں نیکی کرنے کا کوئی خیال گزرتا ہے تو تم شام تک کا انتظار نہ کرو کہ شام تک کس نیکی کو کر لیں گے۔ جس لمحہ تمہارے ذہن میں نیکی کرنے کا خیال گزرا اور تم اس نیکی کو کرنے پر قادر تھے اس وقت، تو اس نیکی کو فوراً انجام دے لو۔
اس لیے کہ اگر تم اس کو شام کے لیے ٹال دو گے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے کہ تم شام تک کے بھول جاؤ، ہو سکتا ہے کہ شیطان اس دوران تم کو گمراہ کرنے کی اور بہکانے کی کوشش کرنے لگے، اور پھر بہت ممکن ہے کہ شام تک کے تم اس نیکی کو کرنے کے لیے زندہ باقی نہ بچو۔ تو جیسے ہی تمہارے ذہن میں اگر صبح نیکی کرنے کا کوئی خیال گزرے تو شام تک کے لیے مت ٹالو، اور جب شام کے وقت ذہن میں کوئی نیکی کرنے کا خیال گزرے، ارادہ کرو، تو اس کو صبح کے لیے مت ٹالو، کیونکہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرَضِكَ، اور جب تک تم تندرست ہو، صحت مند ہو، تو اپنی تندرستی کے ایام میں، اپنی صحت یابی کے ایام میں اتنی نیکیاں کر لو کہ اگر تم اپنے مرض کے ایام میں نیکیاں نہ کر پاؤ تو تمہاری وہ صحت کے ایام کی نیکیاں تمہارے مرض کے ایام کے لیے کافی ہو جائیں، اور تمہیں اپنے مرض کے ایام میں، بیماری کے دنوں میں یہ افسوس نہ ہو کہ کاش کی میں نے نیکیاں کر لی ہوتی۔ وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ، اور جب تک اس دنیا کے اندر زندہ ہو اپنی موت کے لیے کام کرتے رہو، اس لیے کہ ایسا نہ ہو کہ جب موت سر پر آ کر کھڑی ہو پھر تمہیں افسوس ہو کہ کاش کی میں نے نیکیاں کر لی ہوتی اور اپنی آخرت تیار کر لی ہوتی۔ تو جب تک زندہ ہو اپنی موت کے لیے کام کرتے رہو، اس لیے کہ موت کسی کو دوبارہ موقع نہیں دیتی۔ نیکی کرنے کا چانس اور موقع آپ کے پاس اسی وقت تک ہے جب تک کہ آپ کی آنکھیں کھلی ہیں۔ جس دن کی موت سر کے اوپر آ کر کھڑی ہو گئی اور جس دن کی آپ کی آنکھیں بند ہو گئیں تو یاد رکھیے کہ آپ کی زبان بھی ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گی۔ آپ ذکر و اذکار کرنے کے بھی لائق نہیں بچیں گے کہ ذکر و اذکار کے ذریعے سے ہی اپنی آخرت تیار کر لے، اپنی آخرت بنا لے۔ تو نماز تو بہت دور کی بات ہے، جس دن کی آپ کی آنکھیں بند ہو گئیں تو آپ کی زبان بھی بند ہو جائے گی، آپ ذکر و اذکار کرنے کے بھی لائق نہیں بچیں گے۔ تو وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ، تو جب تک کہ آپ زندہ ہیں اپنی موت کے لیے کام کرتے رہیں۔